سورہ فاتحہ ہدیہ سید الشہداء شہدائے کربلا و اسرائے کوفہ و شام۔ بسم اللہ الرحمن برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ جہاں جہاں تشریف فرما ہیں ایک مرتبہ درود سے اپنی زبانوں کو معطر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔ پروردگار تمام مقامات پر جو عزادار جس عقیدت کے ساتھ جس احترام کے ساتھ عزاداری کا انعقاد کر رہے ہیں، پروردگار سب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو فلسفہ عزاداری کو سمجھ کر اس کے انعقاد کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس دعا کی استجابت کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المعید الرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم مصطفیٰ محمد۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین والائمۃ الہداۃ المہدیین الراشدین المنتجبین، لا سیما لا بقیۃ اللہ فی ارضہ وحجتہ علی العالمین۔ عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ابتدائے کلام اس پروردگار کے نام سے کہ جو رحیم ہے، کریم ہے، علیم ہے، رازق ہے، معبود ہے، لیکن اس کی ایک صفت ایسی ہے کہ جس کو سمجھنا اور اس کو درک کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور وہ اس کا حکیم ہونا ہے۔ پروردگار کا حکیم ہونا اور یہ صفت، یعنی جو کچھ بھی کائنات میں جس طرح سے موجود ہے وہ اس کی حکمت اور مصلحت کے تحت بالکل درست ہے۔ خدا نے جو کچھ خلق کیا ہے، جس طرح سے مجھے اور آپ کو پرورش دے رہا ہے، جس طرح سے ہماری تقدیر کو تحریر کیا گیا ہے، یہ سب کچھ اس کی حکمت کے تحت ہے۔ اگر ہم خداوند متعال کی حکمت کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بہت سارے ایسے شکوے، بہت ساری ایسی شکایتیں ہیں کہ جو ہم عموماً اپنے مشکل اوقات میں کرتے نظر آتے ہیں، وہ شکوے، وہ شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کی حکمت کے تحت ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص ایسا ہو کہ جو بے روزگار ہو گیا ہو اور وہ اس مشکل اور اس مصیبت کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو، ٹینشن کا شکار ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال نے اس کے لیے کچھ اور دروازے قرار دیے ہوں۔ میری اور آپ کی زندگیوں میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کو ظاہری طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، مصیبت عظمیٰ ہے، لیکن اس مشکل کے بعد خدا نے کسی خاص آسانی کو، کسی خاص نعمت کو، کسی خاص عطا کو میرے اور آپ کے لیے قرار دیا ہے۔ تو پروردگار کی اس حکیم ہونے کی صفت کو سمجھنا، یہ خداوند متعال کی جانب سے دی گئی بصیرت کے بغیر ہرگز ممکن نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، اگر ہم اس صفت کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی میں بہت سی ایسے معاملات کہ جس پر ہم شاکی ہیں، ان کے حوالے سے پروردگار یہ کہتا نظر آتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ تم بہت مرتبہ
کچھ چیزوں کو برا سمجھ رہے ہوتے ہو لیکن اس میں خیر ہے. صحیح؟ تو یہ جو خیر کا پہلو پروردگار نے ہمارے لیے قرار دیا ہے بہت سی ایسی چیزوں میں بھی کہ جن کو ہم اس کی مصلحت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہم یقیناً بہت سارے ڈپریشن سے اور بہت ساری ٹینشن سے نکل سکتے ہیں. پروردگار کی حکمتوں میں سے اور مصلحتوں میں سے کچھ حکمتوں کو اور کچھ اسرار کو، کچھ لاجکس کو قرآن حکیم فرقان مجید کے مختلف واقعات میں واضح کیا گیا، جس میں سے ایک واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ جسے سورہ کہف کے اندر قرار دیا گیا. اس واقعے کی طرف جانے سے قبل رسول گرامی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم. آپ کی ایک روایت کو آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گی کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا سورہ تعلیم نہ دوں. اپنے اصحاب سے ارشاد فرما ہے کہ جس سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ جب اس کو نازل کیا گیا تو 70,000 فرشتے اس کی نگرانی پر مامور تھے اور اس کی عظمت سے زمین اور آسمان مامور تھے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا سورہ ہے؟ تو رسول گرامی نے سورہ کہف کی تلاوت فرمائی اور اس کی تعلیم اصحاب کو دی. پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف جو شخص بھی روز جمعہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اگلے روز جمعہ تک تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ کہف کے اندر یہ جو وعدے رسول گرامی دے رہے ہیں، یقینی طور پر سورہ کہف کے اندر کچھ ایسے اسرار موجود ہیں کہ جن کو اگر میں اور آپ سمجھ جائیں تو اس دور کے اندر، کیونکہ ہم دور آخر الزمان سے گزر رہے ہیں اور ہمیں بہت سارے فتنوں کا سامنا ہے، تو اگر ہم ان اسرار کو، ان رموز کو کہ جو سورہ کہف کی زینت ہیں، ان کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ان مباحث کے اندر جو بحث میں آپ کے سامنے پیش کروں گی وہ سورہ کہف اور اسرار کربلا کے عنوان سے ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ سورہ کہف کربلا کی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے. کیسے؟ آپ سب جو ہے وہ ابتدائی زندگی سے مختلف مجالس میں اس امر کو سنتے ہیں کہ سید الشہداء نے نوک نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کی تھی. لیکن اس سورہ کہف کی تلاوت کے پیچھے کیا راز تھا؟ اس سورہ کہف کے اندر کون سے ایسے اسرار موجود ہیں کہ جن کو واضح کرنے کے لیے سید الشہداء نے اس سورہ کی تلاوت فرمائی؟ اس کو بھی انشاءاللہ ہم نکات کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے ذریعے سے امام کیا واضح کرنا چاہتے تھے. کیونکہ دیکھیے امام نمائندہ الہی ہے، شہادت سے قبل بھی بلکہ ولادت سے قبل بھی نمائندہ الہی ہے، اور شہادت کے بعد بھی نوک نیزہ پر سوار ہو کر بھی اگر کوئی سر تلاوت کر رہا ہے قرآن کی اور جن آیات کا انتخاب فرما رہے ہیں امام، یقیناً ان کے پیچھے بہت سے ایسے راز، بہت سے ایسے رموز موجود ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سورہ کہف کی جس آیت کی سید الشہداء نے تلاوت فرمائی اس میں ارشاد ہوتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ پروردگار کی ہماری عجیب آیات میں سے تھے؟ یہ آیات کن حالات میں نازل ہوئیں اس کے پس منظر کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ علماء یہود نے اپنے ایک گروپ کو رسول گرامی کے پاس بھیجا
اور رسول گرامی سے کہا کہ آپ ہمیں 3 سوالات کے جوابات دے دیجئے۔ اس کے ذریعے سے وہ چاہتے تھے کہ اس بات کی تصدیق کر لیں کہ کیا واقعاً یہ پیغمبر الہی ہیں۔ وہ 3 سوالات کے جو وہ گروپ لے کر آیا تھا، وہ 3 سوالات یہ تھے کہ ہمیں روح کے حوالے سے بتائیے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمیں جناب ذوالقرنین کے جن کے حوالے سے ہم نے سن رکھا ہے، ان کے حوالے سے ہمیں آشنائی اور آگاہی دیجیے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ہمیں اصحاب کہف، وہ نوجوان کہ جن کے حوالے سے ہم نے اپنی کتاب میں بھی اور اپنے نبی سے بھی اس کے حوالے سے گفتگو سن رکھی ہے، ان نوجوانوں کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیے۔ رسول گرامی نے توقف کیا، 15 روز بعد کہتے ہیں 3 سوالات کے جوابات نازل ہوئے، جس میں سے ایک جواب کہ جو روح کے حوالے سے وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ باقی 2 جوابات جو ہمیں ملتے ہیں وہ ہمیں سورہ کہف میں جناب ذوالقرنین کے واقعے کے اندر اور اصحاب کہف کے واقعے کی صورت میں ملتے ہیں، کہ جن میں سے جو اس کا پہلا حصہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے وہ ایک اجمالی بحث ہے، یعنی ایک بریف انٹروڈکشن ہے اصحاب کہف کا۔ قرآن کا حسن یہ ہے، قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب کسی موضوع کے حوالے سے تفصیلی بحث کو قرآن حکیم فرقان مجید بیان کرنے جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک بریف انٹروڈکشن بھی بیان کیا جاتا ہے تاکہ افراد کے ذہن اس بحث کو سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یہ آیہ مجیدہ کہ جسے سید الشہداء نے تلاوت فرمایا نو کے نیزہ پر، یہ آیہ مجیدہ وہی بریف انٹروڈکشن ہے کہ جو اصحاب کہف کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ اس آیت میں کہا ام حسبتا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان اصحاب الکہفی، کہ اصحاب کہف کانوا من آیاتنا عجبا، کہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے، کیونکہ عجیب واقعہ ہے نوجوانوں کا اس طرح سے چلے جانا۔ یہ نوجوان کا لفظ بھی انشاءاللہ ہم واضح کریں گے۔ اس طرح سے ان کا چلے جانا اور پھر ان کا اس طرح سے قیام کرنا اور پھر ان کا اس طولانی مدت کے لیے اس غار کے اندر، اس کیف کے اندر سو جانا، یہ تمام کے تمام اسرار اور رموز اس واقعے کے اندر موجود ہیں، اور بہت ساری چیزیں کہ جو مافوق فطرت ہیں، یعنی جو ہمیں نیچر کی جو بیسک رولز ہیں ان سے بیونڈ نظر آتی ہیں، وہ یہاں پر اس واقعے کے اندر موجود ہیں۔ تو کہا کہ کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم انہیں عجیب سمجھتے ہو؟ اس کے حوالے سے بڑا ہی خوبصورت نکتہ مفسرین نے بیان کیا، کہا کہ پروردگار یہاں پر انسان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اصحاب کہف کے واقعے کو صرف عجیب سمجھتے ہو، حقیقت میں تمہاری اپنی خلقت بھی بہت سے اسرار رکھتی ہے، بہت سے عجائب رکھتی ہے۔ تمہارا اپنا نظام کہ جو تمہارے وجود کو چلا رہا ہے، اگر کچھ رگیں کہ جو متحرک ہیں ان میں سے کوئی ایک رگ بھی چلنا بند ہو جائے تو تمہارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام اسرار جو تمہارے اپنے وجود میں ایک کائنات کی صورت میں موجود ہیں، یہ سب کے سب عجیب ہیں، یہ خدا کی نشانیاں ہیں، یہ خدا کے اسرار ہیں کہ جو پروردگار نے ذات انسانی میں قرار دیے ہیں۔ اور پھر خود کائنات کے اندر اگر ہم سائنس ان یونیورس کی بات کریں تو کائنات کے اندر کتنی پروردگار کی نشانیاں موجود ہیں کہ جنہیں پروردگار نے بکھیر رکھا ہے۔ خود درختوں کے پتوں کے رنگ کی حکمت سے لے کر پانی کے رنگ اور آسمان کے رنگ کے پیچھے موجود اسرار، یہ سب کچھ پروردگار کے وہ اسرار اور وہ عجائب ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اس کی خالقیت کی عظمت کو اور اس کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں۔ کہا کانوا من آیاتنا عجبا، تمہیں یہ واقعہ عجیب لگتا ہے لیکن بہت سے عجائب ہیں جو تمہارے ارد گرد اور اس پوری کائنات میں
بکھرے ہوئے ہیں کہ جن کو اگر تم سمجھو اور اس کے راز تک پہنچنے کی کوشش کرو تو یقیناً تم ذات ایزدی کو پہچان بھی سکتے ہو اور پھر اپنے سجدے کا مزہ بھی پا سکتے ہو۔ بس عزیزان گرامی، یہاں پر اصحاب کہف اور رقیم کے ذریعے سے ان کو کیوں یاد کیا گیا؟ کہف کیونکہ عربک میں کیف کو یا غار کو کہتے ہیں، اور یہ افراد جب انہوں نے اپنی وہ تمام لگژریس لائف کو چھوڑا کہ ان میں سے کچھ افراد وزیر تھے، کچھ افراد بڑے عہدوں پر فائز تھے، یہ تمام افراد اپنی اس قوت کو کہ جسے تقویٰ کی قوت کہتے ہیں، وہ قوت کے جو حق کی حمایت کے لیے انسان کو بلند کرتی ہے، وہ قوت کے جو توحید کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انسان کے اندر اسٹرینتھ کو پیدا کرتی ہے، اس قوت نے ان کو طاقت مہیا کی اور یہ اپنی ساری لگژریس لائف کو چھوڑ کر ایک مرتبہ اس غار میں پناہ لیتے ہیں کہ جس غار میں ظاہری طور پر کچھ وسائل موجود نہیں ہیں، ایک تاریک غار ہے، لیکن اس غار میں ان کا پناہ لینا کہ جن کی وجہ سے ان کو اصحاب کہف کہا گیا، یعنی غار کے ساتھی، اس کے طور پر ان کو یاد کیا گیا، یہ ایک استعارہ ہے جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں وہ زندگی کہ جو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت لگژریس لائف گزار رہے ہوں، بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوں، بہت سے وسائل موجود ہوں، لیکن جہاں توحید نہیں ہے، جہاں پر پروردگار کی اطاعت نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، جہاں پر غاصبین غصب کیے بیٹھے ہیں، تو اس مقام پر ایک موحد سکون سے نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ وہ اس موقع پر ترجیح دیتا ہے ایک غار کو، اور غار میں جا کر جب وہ پناہ لیتا ہے تو اس سکون کو وہ محسوس کرتا ہے کہ جس کو اگلی آیت میں آپ کے لیے بیان کروں گی کہ وہ اس سکون کا اظہار پروردگار سے کس طرح کرتے نظر آتے ہیں۔ بس یہاں پر اصحاب کہف اور رقیم اس لیے کہا گیا کہ بعض نے کہا کہ ان کے نام، کیونکہ جب یہ بہت عرصے تک یہ افراد نہیں ملے اور پھر اس کے بعد ان کو ڈھونڈتے ہوئے حکمران وہاں پر پہنچے تو وہاں وارد نہیں ہو سکے اس غار کے اندر اذن الہی سے، تو ان کے نام رقم کر کے وہاں پر لگا دیے گئے، تو اسی لیے ان کو اصحاب رقیم کہا جاتا ہے، یعنی رقم کیے گئے ہیں ان کے نام۔ تو یہاں یہ اصحاب کہف کہ جو خداوند متعال کی عجیب نشانیوں میں سے ہیں، لیکن خدا نے یہاں سوالیہ طور پر کہا کانوا من آیاتنا عجبا، کہا یہ بھی عجیب نشانی ہیں اور خود تمہارے اندر بھی بہت سے اسرار اور بہت سے واقعات موجود ہیں کہ جو تمہیں میری جانب متوجہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ افراد جب وہاں پر وارد ہوئے تو ان افراد نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا جب اس غار میں پہنچ گئے، اپنے خانوادے سے دور، آسائش سے دور، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں سکون موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اصحاب کہف نے جو یہ حرکت کی ہے اور یہ ان کا وہاں سے سفر کرنا اپنے اپنے گھروں سے اور پھر اس غار تک پہنچ جانا، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد نہیں تھا، اس کے پیچھے صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ یہ افراد شرک ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے، پروردگار کو واحد تسلیم کرتے تھے اور اس کے لیے ہی قیام کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے، ان کے دل میں درد موجود تھا کہ جسے انہوں نے دعا کی صورت میں بھی بیان کیا اور کہا کہ پروردگار ان افراد کی ہدایت کرو، اور پھر خداوند متعال نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور پھر جب یہ دوبارہ بیدار ہوئے تو تمام افراد جو ہے وہ موحد ہو چکے تھے اور توحید شناس اور توحید پرست ہو چکے تھے۔ اس دعا کی استجابت میں بھی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اگر انسان صدق کے دل سے، ہو سکتا ہے ابھی آپ کو حالات سازگار نظر نہ آتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ شاید ہم کوئی کار خیر کریں تو وہ کسی نتیجے تک نہ پہنچے، نہیں، پروردگار نے اصحاب کہف کے واقعے کے اندر اس کو واضح کیا کہ اگر تم کار خیر کے لیے قدم اٹھاتے ہو تو ممکن ہے 100 سال 200 سال بعد نہیں، لیکن تمہارا وہ خلوص محفوظ رہ جائے گا، اور پھر اس خلوص کا نتیجہ تمہیں ملے گا، چاہے کتنے ہی سال گزر جائیں، لیکن وہ بارگاہ عزدی میں
محفوظ ہے۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء نے یہ جو قیام کیا ہے، آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود، اس سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس کی تاثیر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی حرارت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے وہ جو معرفت آپ کے دلوں میں ہے، وہ جو محبت آپ کے دلوں میں ہے اور جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان مجالس کے ذریعے سے کہ جسے سید الشہداء گویا گلوبلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر شخص تک یہ پیغام پہنچے، تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ سید الشہداء کے قیام میں اخلاص موجود تھا، ذات ایزدی کے لیے وہ قیام کیا گیا تھا۔ ذاتی طور پر آپ کو نظر آ رہا تھا کہ آپ جب حرکت کریں گے اور وہاں پر پہنچیں گے تو وہ افراد تیار ہیں، ان کی تلواریں بے نیام ہیں، ان کے نیزے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سید الشہداء نے ہمت نہیں ہاری اور قیام کیا، اور اس کے نتیجے کو رہتی دنیا تک ہم دیکھیں گے، کیونکہ وہ اخلاص کا اوج، وہ اخلاص کی انتہا تھی، اس لیے وہ خلوص کا نتیجہ ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہے گا، ذکر سید الشہداء، ذکر ابا عبداللہ۔ بس عزیزان گرامی، یہاں پر یہ افراد جب اس غار میں پہنچ جاتے ہیں تو قرآن حکیم فرقان مجید ان سے پروردگار کے تعلق کو اور ربط کو یہاں واضح کرنا چاہتا ہے۔ کہ اذ اوی الفتیہ الی الکہف، کہا جب یہ جوان اس غار میں پہنچ گئے تو ایک مرتبہ انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہا پروردگار عالم، فقالوا ربنا آتنا، پروردگار تو ہمیں عطا کر۔ ربنا کا یہ جو لفظ ہے نا، یہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ دعائے کمیل میں بھی ربی ربی کی ندا کو بلند کرتے ہیں، اسی طرح بہت سارے مقامات پر خود پروردگار یہ کہنا کہ پروردگار تو میری پرورش کرنے والا ہے، یہ خود پروردگار کی محبت اور رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اگر تو میری پرورش نہ کرے، اگر تو میری تربیت نہ کرے، اگر تو مجھے رزق نہ دے تو میں جی نہیں سکتا ہوں، تو میرا رب ہے۔ جب یہ کہہ کر کوئی بندہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے تو وہاں سے جواب ضرور آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب یہ اٹیچ کر دیا جاتا ہے جو عربک میں یا ہے یا نا کی صورت میں ہے، یعنی میرا رب یا ہمارا رب، ہمارا پروردگار، اس کا مطلب ہے کہ ہم مزید محبت کو پروردگار کی حاصل کرنے کے لیے اس جملے کو کہہ رہے ہیں، اور خدا کی رحمت مزید جوش میں آتی ہے۔ جس طرح سے کوئی بچہ اگر اپنی ماں کے پاس جا کر یہ کہتا ہے آپ میری والدہ ہیں، آپ میری ماما ہیں، تو وہ جب اس بات کو سنتی ہے والدہ تو ان کی محبت جو ہے وہ مزید معجزن ہوتی ہے۔ جس طرح سے آپ خود دیکھیے کہ سید الشہداء اور امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جس طرح بارہا ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا آپ کو ابنی کہہ کر پکارتی تھی، یعنی میرا بیٹا، اور جب وہاں سے جواب آتا تھا تو جواب میں کہا جاتا تھا امی، ہماری والدہ، میری والدہ۔ تو اس محبت کو معجزن کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر پروردگار کو یہ کہتے ہیں کہ میرا پروردگار، اے میرے رب، میں تجھے اون کر رہا ہوں۔ یہ جملہ شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ خدا ہمیں اون کرتا ہے، خدا ہمیں ایک مخلوق کی صورت میں، گرچہ اس کی بہت سی مخلوقات ہیں، نہ ہی وہ ہمارا محتاج ہے، کسی بھی اعتبار سے اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہماری پرورش کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن بہت سارے مقامات پر ہم اسے فراموش کر دیتے ہیں، اور دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو سخت ہے، لیکن شاید ہم اس کو اون نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ربنا کہا، یہ ان کی محبت، بصیرت اور معرفت کا اظہار ہے کہ جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا۔ کہا فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، پروردگار ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا کر۔ یہاں پر تفسیر کے اندر اس عربی کو جب کھولا گیا تو کہا من لدنکا سے مراد یہ ہے کہ پروردگار تیری جانب سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افراد
صرف ذات ایزدی سے لو لگائے بیٹھے تھے، یہ افراد صرف رحمت کو اس سے طلب کر رہے تھے کہ من لدن کا اس کیفیت میں انسان کسی سے اگر کچھ طلب کر رہا ہے اور کہتا ہے من لدن کا یعنی صرف تمہاری جانب سے، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں باقی تمام چیزوں سے اور باقی تمام افراد سے امیدیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں اور انسان صرف ایک ذات کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ من لدن کا رحمہ، پروردگار تو ہم پر رحمت کرے گا تو ہمیں کامیابی ملے گی، پروردگار تو ہم پر رحمت کرے گا تو ہمیں رزق ملے گا، تو ہم پر رحمت کرے گا تو ہمارے لیے یہ عزاداری وسیلہ نجات بنے گی، تو ہم پر رحمت کرے گا تو اہل بیت ہم پر نگاہیں عنایت کریں گے، تو ہم پر رحمت کرے گا تو ہم اس دنیا کے اندر سرفراز اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکیں گے۔ من لدن کا رحمہ یعنی جب بھی آپ کسی مقصد کے لیے، یہاں ایک اور میسج جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ کسی مقصد کے لیے قیام کرتے ہیں تو کبھی یہ مت سوچئے کہ صرف آپ کا قیام کر دینا ہی کفایت کرتا ہے، نہیں، کوشش کے ساتھ توسل ضروری ہے۔ یہاں ان افراد نے اپنی سی کوشش کی، افراد کو قائل کیا توحید کے اعتبار سے، لیکن ساتھ ساتھ اس کوشش کو دعا کی طاقت مہیا کی اور کہا پروردگار ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہم پر رحمت نازل فرما، وحی لنا من امرنا رشدا، پروردگار ہمیں پہنچا دے اس امر تک، اس مقام تک، اس منزل تک جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں، اور تو یقینی طور پر بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہترین کیا ہے۔ اور پھر ان کی یہ دعا مستجاب ہوئی، ان پر رحمت نازل ہوئی سکون کی صورت میں، اس نیند کی صورت میں جو ظاہری طور پر تو نیند نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں پروردگار کا ایک استعارہ ہے، اور اس کی بہت سی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ جسے یہاں پر واضح کیا گیا کہ یہ نیند خدا اگر چاہے تو کتنے سال اسے طولانی کر سکتا ہے، اگر پروردگار چاہے تو انسان سوئے اور جب وہ صبح اٹھے تو اسے اپنی ایسی دعا مستجاب ہوئی نظر آئے کہ جس کے حوالے سے وہ سوچتا تھا کہ شاید یہ دعا کبھی اس کی زندگی میں مستجاب نہ ہو، لیکن پروردگار نے اصحاب کہف کو طولانی زندگی عطا کی اور ان کی اس دعا کی استجابت کو خود انہیں ان کی آنکھوں سے دکھایا۔ خود اصحاب کہف کا سو جانا، اس کے پیچھے ایک اور اسرار میں سے ایک اور سر جو موجود ہے وہ یہ کہ یہ جو طولانی نیند ہے یہ بتاتی ہے کہ اگر خداوند متعال کا حکم ہو، خدا کا اذن ہو تو پروردگار طولانی زندگی بھی عطا کر سکتا ہے، اس میں چاہے وہ نیند کی صورت میں ہو چاہے بیداری کی صورت میں ہو۔ تو وہ شخصیت کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یوسف زہرا مہدی زماں، ان کی طولانی زندگی کے حوالے سے قرآن کا یہ واقعہ اور بھی کئی واقعات، لیکن یہ واقعہ بھی اس کی جو ہے وہ لاجک کو پیش کرتا ہے اور دلیل کو پیش کرتا ہے کہ خداوند متعال کے بس میں سب کچھ ہے اور وہ کسی بھی اعتبار سے جب ضرورت پڑتی ہے تو اسے وقوع پذیر کر دیتا ہے۔ بس یہاں پر ایک اور روایت آپ کی نظر میں پیش کرنا چاہوں گی، یہ جو ہم نے کہا از اول فتیہ، جب وہ جوان وہاں پر پہنچ گئے، جب وہ جوان اس مقام پر پہنچ گئے، اس غار میں پہنچ گئے تو پھر انہوں نے دعا کی، یعنی قرآن انہیں جوانوں کے طور پر یاد کرتا ہے، جبکہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے تو ان میں سن رسیدہ افراد زیادہ تعداد سن رسیدہ کی تھی، کیونکہ اس کی تعداد اسپیسیفائی نہیں کی گئی ہے، بعض خود قرآن کے اندر 7-8 افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو وہ افراد کے جو اصحاب کہف کے اندر موجود تھے ان کے حوالے سے لفظ فتیہ استعمال کیا گیا۔ تو یہ جو فتیہ کا لفظ ہے، جوان کا لفظ، آخر کیوں یہ استعمال کیا گیا؟ حالانکہ ہم ایک خاص سن کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ٹین ایجر ہے، ایک خاص سن کے لیے کہتے ہیں کہ یہ یوتھ کا حصہ ہے، ایک خاص سن کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ادھیڑ عمر ہے، یہ اولڈ ہے، یہ تمام جو ہماری ڈویژن ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈویژن پروردگار کی اس ڈویژن سے کہ جس کی طرف میں اب آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی ہوں یا قرآن کی آیت توجہ دلانا چاہ رہی ہے اس سے مختلف ہے۔ جوان آخر کون ہے؟
امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ایک صحابی سے سوال کیا، کہا کہ فتح تم جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ جوان کو کہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر فتح جوان کو کہتے ہیں تو اصحاب کہف کے واقعے میں فتایا کا لفظ استعمال کیا گیا اصحاب کہف کے لیے، حالانکہ ان کے اندر بہت سے پیر مرد بھی موجود تھے۔ تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ فتایا کا لفظ استعمال کیا گیا؟ تو کہا کہ مولا مجھے نہیں معلوم، آپ بیان فرمائیے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ من اتقی اللہ، کا جو خدا کا تقوی اختیار کرتا ہے، وآمن باللہ، اور پروردگار پر ایمان لے کر آتا ہے، هو الفتح، وہی جوان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جوان ہیں اور یہ جو ایج گروپ ہے کہ جس کو ہم یوتھ کی کیٹیگری کے اندر لاتے ہیں، اگر وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ڈیفینیشن کے مطابق، ان کی تعریف کے مطابق جوان ہونا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لے کر آئیں پروردگار پر۔ اور دوسری جانب اگر کوئی شخص سن رسیدہ ہو چکا ہے، کس قدر بزرگ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پروردگار پر ایمان رکھتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، خدا کی باتوں کو مانتا ہے، اپنی اطاعت الہی کے اعتبار سے ان لمٹس کو اپنی آخری زندگی تک اڈاپٹ کر کے رکھتا ہے، تو وہ امام کی تعریف کے مطابق جوان ہے۔ تو یہیں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اسی لیے واقعہ کربلا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی بھی بوڑھا نظر نہیں آتا۔ سن کے اعتبار سے حبیب ابن مظاہر موجود ہیں، لیکن قوت اور توانائی اور تقوی کی بلندی اس قدر ہے کہ وہ بھی جوان ہیں، فتح ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم ایمان اور تقوی رکھنے والے شخص کو امام کی ڈیفینیشن کے مطابق جوان کہتے ہیں، فتح کہتے ہیں، تو وہ شخصیت کہ جو صرف مومن نہیں ہے بلکہ امیر المؤمنین ہے، وہ شخصیت کہ جو صرف متقی نہیں ہیں بلکہ سید المتقین ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ لا فتح، کوئی جوان نہیں ہے الا علی، مگر علی۔ عجیب بات ہے، آپ جانتے ہیں جب یہ جملہ کہا گیا اور امام علی علیہ السلام کی اس فضیلت کو بیان کیا گیا تو بڑی عجیب بات تھی، وہاں کتنے جوان موجود تھے، کہا لیکن لا فتح، کا کوئی جوان نہیں ہے الا علی، مگر علی۔ لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں ہے مگر ذوالفقار۔ تو کربلا کے میدان میں ہمیں بہت سے ایسے کردار نظر آتے ہیں کہ جو سن و سال کی قید سے بالا تر اپنی نوجوانی کے ان مظاہر کو اور ان کارناموں کو کرتے نظر آتے ہیں کہ جنہیں کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت جناب علی اصغر کی شخصیت ہے، وہ بچہ کہ جو آغوش پدر میں موجود ہے، وہ 6 ماہہ کہ جو جب میدان کربلا میں جب وارد ہوئے سید الشہداء اس فرزند کو لے کر، تو کہتے ہیں کہ ایک عجیب کیفیت تھی، جناب علی اصغر آغوش پدر میں ہمک رہے تھے۔ بچے پیاس کی شدت سے، آپ جانتے ہیں 6 مہینے کا بچہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 6 مہینے کے بچے کے لیے پیاس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ جناب علی اصغر بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی مسکراہٹ فتح مند کر دیتی ہے، سرفراز کر دیتی ہے، کامیاب کر دیتی ہے۔ آپ کی مسکراہٹ بہت سارے ایسے دلوں کو، ایسے شقیق قلوب کو موم کر دیتی ہے کہ جو شقیق قلوب کسی پر وار کرتے ہوئے ڈرتے نہیں تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آغا جعفر شوشتری نے کہا کہ جناب علی اصغر کے مصائب میں جو اوج مصیبت نظر آتی ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ سید الشہداء نے اس فرزند کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور ایک جملہ کہا کہ اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا ہے تو
تو اس بچے پر تو رحم کرو۔ پھر ارشاد فرمایا اگر تم مجھے پانی نہیں دینا چاہتے تو خود اس بچے کو لے جا کر پانی پلا دو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ساقی کوثر کا بیٹا پانی کے چند بوند ان جملات کے ساتھ امام طلب کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر امام نے ایک اور جملہ کہا اما ترونا کیف یتلظی عطشانا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے یہ بچہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ یتلظی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ قریب مرگ ہوتی ہے تو یتلظی اس کیفیت کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی اصغر گویا اپنے آخری سانس لے رہے تھے۔ یتلظی عطشانا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ بچہ کس طرح شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ کہتے ہیں ان جملات کو سننا تھا اور سید الشہداء کی اس کیفیت کو دیکھنا تھا۔ یہ جو اپنے گھروں میں بھی شاید بچوں کو چھوڑ کر آئے تھے، اپنے چہروں کو موڑ کر گریہ کرنے لگے، رونے لگے، لشکر میں ایک عجیب ہلچل مچ گئی۔ ایک مرتبہ عمر سعد آگے بڑھا اور ایک مرتبہ حکم دیا اور کہا کہ اس بچے کا کام تمام کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کے جو ہمیں فتح کے نزدیک لا چکی ہے ظاہری طور پر، اس جنگ کو ہم ہار جائیں۔ ایک مرتبہ حرملا کو حکم دیا، حرملا نے تیر کو تیار کیا، کاش وہ تیر کوئی عام تیر ہوتا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ حرملا نے 6 شعبہ تیر کا انتخاب کیا۔ آپ نے کبھی کسی 6 مہینے کے بچے کی گردن دیکھی ہو تو آپ جناب رباب کی مصیبت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی تیر سے وار کیا جناب علی اصغر کی جانب، لیکن اتنا آسان نہیں تھا وار کرنا، حرملا کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اسی لیے جب دربار یزید میں سوال کیا گیا، کہا کہ اے حرملا، میں نے سنا ہے کہ جب تم تیر سے حسین کے بیٹے کا کام تمام کرنے لگے تھے تو تمہارا ہاتھ لرز رہا تھا، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ تم تو بہت بہترین تیر انداز ہو۔ حرملا نے کہا جیسے ہی میں تیر کو پھینکنا چاہتا تھا، ایک ماں تھی جو خیمے کے پردے کو اٹھاتی تھی، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا۔ مقتل میں نہیں ملتا جناب رباب نے کیا جملات کہے، لیکن بعید نہیں ہے کہ بی بی کہتی وہ میرا ششماہا ہے، میری اس ننھی سی کلی کو اس بے دردی سے شہید نہ کرو۔ بس کہا اس کے بعد میرا ہاتھ جب بار بار لرزتا تھا تو ایک مرتبہ میرے ساتھ نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ اب حرملا نے جو تیر پھینکا تو مقتل کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، سید الشہداء میں آپ پر قربان جاؤں۔ جناب علی اصغر کی مصیبت کس قدر بزرگ ہے کہ یہ بچہ ذبح ہو گیا، ایک کان سے دوسرے کان تک، من الاذن الى الاذن ومن الورید الى الورید، اور گردن کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک۔ لیکن جناب سید الشہداء آپ کی مصیبت بھی کوئی کم نہیں ہے۔ خدا کسی باپ کو ایسی مصیبت نہ دکھائے کہ فرزند ہاتھوں میں یوں دم توڑ رہا ہو۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی جناب علی اصغر کو تڑپتے ہوئے دیکھا، اپنے ہاتھوں میں وہ خون کے جو اکٹھا ہو چکا تھا سید الشہداء کے دستے مبارک میں، ایک مرتبہ سید الشہداء نے اس خون کو آسمان کی جانب پھینکنا چاہا، آسمان نے قبول نہ کیا، زمین کی جانب پھینکنا چاہا، زمین نے گزارش کی مولا مجھ پر نہ پھینکیے، اس کے بعد اناج نہیں اگے گا۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے اس خون کو اپنے ریش مطہر پر لگا لیا، اور اسی کیفیت میں نہیں جانتی، بس آپ خود ہی تصور کیجئے گا کہ کس طرح سے سید الشہداء اس ننھے سے بچے کو لے کر ماں کے پاس پہنچے ہوں گے۔ بس مقتل کا ایک جملہ ہے کہ جو دل کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی جناب علی اصغر کو آتے دیکھا، جناب سکینہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور کہا بابا جان، کیا آپ میرے بھائی کو پانی پلا لائے ہیں؟
کیا آپ میرے بھائی کی تشنہ لبی دور کر لائے ہیں؟ بس ساقی کوثر کے بیٹے نے صرف امتحان یہاں تک نہیں دیا، ایک مرتبہ جناب علی اصغر کی قبر کو تیار کیا، جناب علی اصغر کو دفن کیا، اور جناب علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد اب مقتل کہتا ہے باپ کا دل ہے، ایک مرتبہ اپنے چہرے کو موڑا، جناب علی اصغر کے اس روشن چہرے پر نہ جانے کس طرح سے خاک کربلا کو ڈالا، قبر بنا چکے، لیکن کاش قبر کی صورت میں یہ حفاظت ہو جاتی، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے ایسا نہیں ہوا، بلکہ جب شام غریبہ آئی تو ایک مرتبہ لعینوں نے ندا بلند کی، ایک سر کم ہے، بس اس ندا کا بلند ہونا تھا، خدا کرے رباب یہ منظر نہ دیکھ رہی ہو، جب پورے کربلا کے میدان میں وہ نوکے نیزہ کو چبھاتے جاتے تھے اور اس بچے کی تلاش جاری تھی، یہاں تک کہ اب جو نیزے کو وارد کیا تو نیزہ تنہا نہیں آیا، بلکہ ایک ننھا سا وجود اس سے منسلک اور متصل نظر آیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہم نے باب الحوائج کے غم میں گریہ کیا ہے، پروردگار ہم نے حسین کے علی اصغر کو یاد کیا ہے، پروردگار جن جن افراد نے ان مصائب کو سنا ہے اور گریہ کیا ہے، جتنے عزادار اس غم میں گریہ کناں رہتے ہیں، پروردگار انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے ہماری معرفت میں، ہماری بصیرت میں اضافہ فرمانا، پروردگار ہمیں اسرار کربلا اور پیغام کربلا کو سمجھ کر اس عزاداری کا انعقاد کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ پروردگار جتنے افراد مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ کے ساتھ طول عمر بابرکت نصیب فرمانا، جتنے افراد نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمانا۔ اس وقت کی کربلا پر نگاہ عنایت، نگاہ رأفت، نگاہ رحمت فرمانا، دنیا کے جس جس حصے میں افراد تڑپ رہے ہیں، چاہے وہ بیروت میں ہوں، فلسطین میں ہوں، اسی طرح سے نائجیریا میں، یمن میں، کشمیر میں، خود پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو افراد مظلومیت کا شکار ہیں، پروردگار تمام افراد پر نگاہ عنایت فرمانا۔ پروردگار جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرمانا، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرمانا، ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹ دینا۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دینا۔ ان مجالس کے انعقاد کے لیے جس خانوادے کی کاوش اور کوشش ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمانا اور انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے، اور ان کی تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ پروردگار یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں، خون کے آخری قطرے اور اپنی آخری سانس تک زمانے کے امام کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، وارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، ومماتی ممات محمد و آل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا و بینہم الخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور اپنی تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔